اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور اس جنگ کا نام جنگ جمل اس لیے پڑا کہ اس جنگ کو حضور علیہ السلام نے خود جمل کا نام دیا، اور یہ جنگ جمل اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک بی بی صاحبہ ایسی ہوگی جو اونٹ کی بڑے بڑے بال والے اونٹ پہ سوار ہو کر وہ جنگ کے لیے تشریف لے جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ اب یہ پورا عنوان ہی غیب ہے، قیامت کی ایک ایک نشانی جو آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو مکمل ہوئی ہے یہ سب غیب ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ لوگ قیامت کی نشانیاں حدیث میں پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اس پہ تقریریں بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، یہ عجیب سی بلہبی ہے، بلعجبی ہے یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ جمل ہوگی، بلکہ اس جنگ کا نام جنگ جمل خود حضور نے رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ازواج مطہرات میں ایک بی بی صاحبہ ہوگی کہ جو بڑے بڑے بال والے اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ جنگ کے لیے تشریف لے جائے گی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عمر چھوٹی تھی، وہ یہ بات سن کر ہنس پڑی، اس لیے ہنس پڑی کہ پتہ نہیں کون ہوگی، وہ کون سی بی بی صاحبہ ہوگی جو جنگ کے لیے نکلے گی، جبکہ وقرنا فی بیوتکن، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، پردے میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ اماں عائشہ کو حیرت ہوئی تھی، جناب صدیقہ نے حیرت کی تھی وہ کون سی بی بی صاحبہ ہوگی، اس پہ ہنس پڑی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حیرت انگیز بات جب اپنے سامنے آتی ہے تو اچانک ہنسی نکل جاتی ہے، تو ام المومنین حیرت سے ہنس پڑی۔ حضور نے فرمایا عائشہ ہنسو مت، مجھے لگتا ہے عائشہ نہیں فرمایا بلکہ پیار سے فرمایا، یہ خاص بات ہے، وہاں نام نہیں لیا حضور نے بلکہ میں او حمیرہ، آقا فرماتے ہیں او حمیرہ ہنسو نہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی تم ہی ہو۔ حضور نے اشارہ بھی دے دیا وہ بی بی تم ہی ہو۔ پھر دوسری حدیث طبرانی نے اس کو لکھا ہے، امام ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا کائنات سے کہا علی اگر تیری جنگ عائشہ کے ساتھ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور خیر کا معاملہ کرنا۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ایک دن میں اور جناب زبیر، یہ حضرت زبیر ابھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، آقا فرماتے حضرت مولا کائنات کہتے ہیں ایک دن میں اور زبیر، یہ حضرت زبیر مولا کائنات کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام یہ حضرت سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں اور ان کو حواری رسول کہا جاتا ہے۔ تو ایک دن جناب زبیر اور مولا کائنات دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے تھے، تو سرکار نے فرمایا زبیر کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ بالکل محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر ایک دن تو علی سے لڑے گا۔ دیکھیں وہاں ایسے آثار ہی نہیں تھے کہ لڑائی ہو، لیکن حضور علیہ السلام غیب دا نبی فرما رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اور جو لوگ اہل سنت نہیں ہیں جو خارجی طبقے سے تعلق رہتے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، پھر یہ روافظ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ روایتیں سب، اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ محبت ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑے، حضور فرماتے ہیں ایک دن زبیر تو لڑے گا۔ ان کو حیرت ہوئی یا رسول اللہ میں لڑوں گا علی سے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، لیکن یاد رکھنا اس وقت تو غلطی پر ہوگا، تو خطا پر ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی فرما دی کہ اس وقت تو خطا پر ہوگا۔ ایک دن مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، سرکار نے فرمایا علی میری ازواج میں سے ایک بی بی صاحبہ سے تیری جنگ ہوگی۔ تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں بد نصیب ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں علی تو بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ علی بد نصیب کیسے ہو سکتا؟ علی جس پر نظر ڈال دے اس کے نصیب چمک جاتے ہیں، تو علی بد نصیب؟ عرض کیا رسول اللہ میں بد نصیب؟ آقا فرماتے ہیں تم بد نصیب نہیں ہو علی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی
کا فیصلہ ہے کہ لیکن بس یہ یاد رکھنا کہ جب اس سے جنگ ہو تو اس وقت میری نسبت کا خیال کرنا اور بہت خیر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچانے کی کوشش کرنا.